مائع ناز عالم دین اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد حدیث اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق رکن مولانا سلمان ندوی نے روی شنکر سے ملاقات کی اور پھر میڈیا میں آ کر کچھ بیانات دیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنے موقف کو بڑی مضبوطی سے رکھا ہے، اور جس جرت کے ساتھ رکھا ہے وہ جرت کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مولانا کے اس موقف اور پھر میڈیا میں ان کے بیانات سے مسلمانوں میں زبردست انتشار کی کیفیت ہے، اور اس صورت کا اسلام دشمن میڈیا نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ آج حضرت مولانا سلمان ندوی سرجیکل اسٹرائک شو میں ہمارے ساتھ بنفس نفیس موجود ہیں۔ بلا مبالغہ آپ ملک کے مائع ناز عالم دین ہیں، فقہ، حدیث، تفسیر پر عبور رکھتے ہیں، اور آپ اپنا موقف جس انداز سے پیش کرنے کے لیے مشہور ہیں اس انداز سے صرف افراد ہی نہیں بڑی بڑی حکومتیں ہل جایا کرتی ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں مولانا سلمان ندوی صاحب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ مولانا، میں بطور ڈسکلیمر ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو جناب کی علمی اور عبقری شخصیت ہے کہ آپ خود میرے استاد کے درجے میں ہیں، اور دوسری طرف مسئلہ بڑا حساس ہے، کچھ سوالات بڑے حساس ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ دونوں چیزوں کے ساتھ انصاف کر سکوں، لیکن اس کے باوجود اگر بیچ میں کوئی ایسی بات جو آپ کی شائن نشان نہ ہو منہ سے نکل جائے تو اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں۔ جو سب سے پہلا سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو انڈیا ٹی وی پر انٹرویو دیا تھا اس میں آپ نے شروع میں یہ فرمایا کہ آپ جب عاملہ کی میٹنگ میں پہنچے تو طلاق ثلاثہ پر بات چل رہی تھی، پھر اس کے بعد آپ سے سوال ہوا کہ آپ نے روی شنکر سے ملاقات کیوں کی اور اس کی تفصیلات جاننے کی آپ سے وضاحت طلب کی گئی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے ترجمان کے جو دو خطرناک بیانات سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں ان کے تعلق سے بات ہونی چاہیے۔ تو یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ گفتگو ایجنڈے سے ہٹ کر نہیں ہو رہی تھی، چونکہ ایجنڈا یقیناً بابری مسجد و طلاق ثلاثہ تھا، اور آپ نے ایجنڈے سے ہٹ کر گفتگو کرنی چاہی، اس پر کچھ لوگوں نے آپ کو بولنے نہیں دیا، تو اب یہ شکایت کہاں تک مبنی بر انصاف ہے کہ مجھے بولنے نہیں دیا گیا؟ بات جو ہے وہ یہاں سے عام طور پر شروع کر دی گئی، کیونکہ مجلس عاملہ کی میٹنگ میں میری شرکت ہوئی اور جو وہاں صورتحال میرے سامنے تھی اور اس سے پہلے بھی مجھے کچھ رپورٹس ملی تھی، اس لیے سوال کی ابتدا اس سے ہونے لگی کہ آپ مجلس میں گئے تو کیا ہوا۔ بات یہیں سے نہیں شروع ہوتی ہے، بات تو بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ ایک عرصے سے پرسنل لا بورڈ میں کچھ ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ اب اس نے اپنی وہ سنجیدگی، وہ متانت، وہ وقار جو ابتدائی دور سے چلا رہا تھا کھو دیا ہے۔ جے پور میں جو اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں بہت ہنگامے ہوئے۔ ظفر سریش والا صاحب ملنے کے لیے آ گئے تھے مولانا رابع صاحب سے، وہ ان کے مرید ہیں خاص الخاص، اور مولانا کی ان پر شفقتیں ہیں، اور مجھ سے ملنے آ گئے، تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ آ کر بیٹھے، تو اس طرح ہنگامہ کیا گیا جیسے سیاسی پارٹیوں کے بگڑے ہوئے لوگ ہنگامے کرتے ہیں۔ ایسی ہنگامہ آرائی ہوئی کہ جو تہذیب کے خلاف تھی، اخلاق کے خلاف تھی، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد پھر میں نے وہاں جو مسائل تھے ان میں ایک بات یہ عرض کی کہ آپ کا جو بجٹ ہے اس کا 90-95 حصہ عدالت کی بھیٹ چڑھتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر مسئلے کو عدالت میں لے جایا جائے؟ آپ عوام کی عدالت میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آپ لوگوں کے ذہن کیوں نہیں بناتے ہیں؟ آپ اصل بجٹ اس پر خرچ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ عورتیں مقدمہ لے کر نہ جائیں، مردوں کو یہ ضرورت نہ پڑے؟ آپ نے سارا پیسہ وکیلوں پر خرچ کر رکھا ہے، یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ تو پھر اس وقت کمال فاروقی صاحب کھڑے ہوئے، بڑا ہنگامہ، کیا عدالت کی اہانت کر رہے ہیں آپ۔ میں نے کہا دیکھیے فضول بکواس مت کیجیے، اپنا جھوٹا جوش مت دکھائیے، عدالت کا احترام اپنی جگہ پر ہے، عدالت کے فیصلے آپ کو تسلیم کرنا ہے، فریقین تسلیم کرتے ہیں، سر پھوڑ کے کرتے ہیں، مجبور ہو کے کرتے ہیں، لیکن عدالت میں جاتا وہی ہے جو اپنے مسئلے کو گھر میں حل نہیں کر پاتا، اور گھر میں مسئلوں کو حل ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور اسی کی اصل کوشش ہونی چاہیے، فریقین ہوں، طرفین ہوں، زوجین ہوں، دو خاندان ہوں۔ تو یہ ایک بات تھی، مجھے اس سے سخت اختلاف تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ سے رہا کہ جس طرح سے عدالتوں پر پیسہ جا رہا ہے اور وکیل اپنی لمبی لمبی فیسیں لے رہے ہیں، اس کی پرسنل لا بورڈ کو ضرورت نہیں تھی۔
اس نے اپنے کو ایک ایسے جنجال میں پھنسا دیا ہے جس سے وہ باہر نکل نہیں پاتا اور پھنستا چلا جاتا ہے. ایک تو یہ کتے میں اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں جو منظر سامنے آیا کہ پرانے 20-25 سال سے جو ممبران تھے، حضرت مولانا رفاعی صاحب بنگلور کے، جناب رحیم الدین صاحب انصاری محترم دارالعلوم حیدرآباد کے، اور اسی طرح متعدد حضرات کو نکال باہر کیا گیا. پر کوئی مشورہ نہیں، مجلس عاملہ میں کوئی گفتگو نہیں، جنرل سیکرٹری صاحب کا بس فیصلہ ان کی زبان، تو ان کو نکال باہر کیا گیا. اب رحیم الدین صاحب نے کتنی مرتبہ مجھ سے بڑی شدت کے ساتھ اس پر رد عمل ظاہر کیا. میں نے کہا کہ اس مسئلے کو آپ مولانا رابع صاحب میں پیش کیجیے، اور یہ بات چلتی رہی. تو یہ عمل بھی ایک ایسا عمل تھا جس سے لگ رہا تھا کہ پرسنل لا بورڈ اب بکھر رہا ہے. تو جو جے پور میں ہوا، جو کلکتے میں ہوا، اور اس کے بعد حیدرآباد میں جو کچھ ہوا، ظاہر ہے کہ میں کھلے بندوں 20-25 افراد کے ساتھ لکھنؤ کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک مرتبہ ویڈیو کانفرنسنگ میں میری روی شنکر سے بات ہوئی 3 شرطوں کے ساتھ، جن شرطوں کو پورا کرنا آسان کام نہیں ہے، اور جس میں یہ ہے کہ جنہوں نے مسجد ڈھائی ان کو سزا ملنی چاہیے اور مسجد سے دگنی جگہ ملنی چاہیے مسجد کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، کیونکہ یہ گنجائش شریعت میں ہے. مسئلہ کسی مسلک کا نہیں ہے، کسی جزیہ کا نہیں ہے، پورے اسلام کو دیکھنا ہے اور اس تناظر میں دیکھنا ہے جس تناظر میں ہمیں یہاں جینا ہے، بسنا ہے، جو انسانیت کا ایک خاندان ہے، اس کو یاد دلانا ہے. اللہ سب کا رب ہے، یہ بات لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. ہماری جو دعوت کی پوزیشن ایک عرصے سے ختم ہو گئی. انگریزوں کے دور سے ہمارا دعوتی کوئی کردار نہیں، ہم سے لڑتے، انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی، ہم نے اس کو اپنا لیا، مجبوراً اپنا لیا. انہوں نے ہمیں مارا، حکومت دوسروں کے ہاتھ میں گئی. پاکستان میں بھی وہ لوگ قابض ہو گئے جو علماء کے دشمن، ہندوستان میں وہ لوگ قابض ہو گئے کہ جو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں ہمیں وہ راستہ نکالنا ہے جو انسانیت کا ہو، ربانیت کا ہو، دعوت کا ہو، انبیائی راستہ ہو. اور جو راستے اس وقت جمعیت العلماء نے یا پرسنل لا بورڈ نے اختیار کر رکھے ہیں، یہ ان کی اپنی تنظیموں کے، اپنی قراردادوں کے، اپنے فیصلوں کے ہیں، اور بسا اوقات یہ فیصلے قرآن اور حدیث کے متوازی فیصلے ہوتے ہیں جس پر وہ ڈٹے رہتے ہیں اور اس کی پچ کرتے ہیں، اس کی ضد میں لڑتے ہیں. یہاں میں آپ سے ایک چیز رک کر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو موقف ہے وہ یقیناً مختلف ذرائع کے ذریعے، مختلف وسائل سے وہ سامنے آ چکا ہے کہ آپ ایک مسجد چاہتے ہیں، ایک یونیورسٹی چاہتے ہیں، آپ اس مسئلے کو عدالت سے باہر حل کرنا چاہتے ہیں. یہاں سوال موقف کے اچھے یا برے ہونے سے متعلق نہیں ہے. موقف بہت سے لوگوں کو یقیناً اس موقف سے اختلاف بھی ہوگا اور بہت سے لوگوں کو اتفاق بھی ہوگا، اور یقیناً اختلاف ہماری امت کی ترقی کی روح ہے. لیکن جو سوال ہے وہ دراصل اس موقف کو پیش کرنے کے طریقہ کار سے متعلق ہے. وہ میں نے سوال کیا تھا کہ جب آپ وہاں عاملہ میں پہنچے اور آپ نے ایجنڈے سے ہٹ کر مثلاً گفتگو کرنی چاہی، تو کیا عاملہ کے ممبران کو اس آپ کو روکنے کا حق تھا یا نہیں تھا؟ چلیے اس سے نہیں تھا. دیکھیے سنیے بات، جو اسپوک پرسن ہے، ترجمان ہے پرسنل لا بورڈ کے مولانا سجاد نعمانی صاحب، ان کے 2 بیانات اتنے خطرناک ہیں کہ جن بیانات کے بعد طلاق ولاق کو لپیٹ کر رکھ دیجیے کہیں، طلاق ولاق کو تو کہیں لپیٹ کر رکھ دینا چاہیے. اس لیے کہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ضلع میں ہتھیار تقسیم کیے جا چکے، نوجوانوں کو ٹریننگ دی جا چکی ہے، خدا کی قسم وہی ہونا ہے جو روہنگیا کے ساتھ ہوا. اتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ. اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو سارے مسائل چھوڑ کر اس پر بات ہونی چاہیے تھی، اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو اسپوک پرسن نہیں ہونا چاہیے تھا. سوال یہ ہے کہ اس کی پچ کیوں ہو رہی ہے، اس کو ٹالا کیوں جا رہا ہے؟ اتنا سنگین مسئلہ کہ پھر لاشیں ہوں گی نا، مولانا ولی کی، مولانا رابع کی، ہماری سب کی لاشیں ہوں گی. قبرستان کی تلاش کیجیے. جب وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہی ہونا ہے، تو اس کے بعد میرا یہ کہنا ہے، وہ میرے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ اس مسئلے پر پہلے غور کیجیے. ایجنڈا پہ ایجنڈا میں نہیں مانتا ہوں. ایجنڈا قرآن کی آیت ہے، ایجنڈا حدیث ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے جس میں جانوں کے جانے کا مسئلہ ہے، اس پر غور نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح وہ یہ فرما رہے تقریر میں، کھلی تقریر جو پھیل گئی، نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، کہ RSS کے کیمپوں میں جاتا رہتا ہوں اور ان کے ذمہ داروں سے میرے ذاتی تعلقات. اب یہ 2 اتنی خطرناک باتیں کہ بھائی ان پر اسی مجلس میں سوال ہو جاتا کہ بھائی مولانا آپ وضاحت کر دیجئے، پھر مجھ سے میری بات پوچھی جاتی.
اب یہ کہ صاحب ایجنڈا ہے، یہ قرآن کی آیت یوں ہے الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم ہوگا، بیچ میں کوئی آیت نہیں آئی ہوگی، میں تو اس کو نہیں مانتا، اس کے خلاف ہوں، ایسے ایجنڈے کو میں تھوک دیتا ہوں۔ دو تقریروں کا آپ نے حوالہ دیا مولانا سجاد نعمانی کی، اور اسی انڈیا ٹی وی کے انٹرویو میں آپ نے یہ بھی کہا کہ اس بیان سے، جو مولانا کا یہ بیان ہے کہ میں آر ایس ایس کے کیمپوں میں جاتا رہتا ہوں، یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ آر ایس ایس سے ان کے روابط ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ بورڈ کو آر ایس ایس ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ان دونوں تقریروں کو دیکھیں، دونوں بیانات کو سامنے رکھیں، تو دونوں میں بظاہر تضاد تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت کہیں نہیں ہوتا کہ مولانا کے ذریعے بورڈ میں آر ایس ایس کا انفلوئنس ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آر ایس ایس کے لوگوں سے ذاتی تعلقات ہیں، اور اس سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بورڈ میں آر ایس ایس کا انفلوئنس ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسری تقریر میں مولانا آر ایس ایس سے ڈرانے بھی لگیں اور اس کے اوپر یہ بھی الزام لگانے لگیں کہ وہ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی ایتھنک کلینزنگ کرنے والی ہے؟ یہ تو دونوں میں تضاد تو ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مولانا کی باتوں میں کنٹرڈکشن ہے، اور وہ بورڈ کے ترجمان ہیں۔ اگر وہ صرف خانقاہ کے پیر ہوتے، کسی مدرسے کے استاد ہوتے تو موضوع الگ ہوتا، لیکن جب وہ بورڈ کے ترجمان ہو کر اتنی اہم و سنگین باتیں کر رہے ہیں تو بورڈ کو نوٹس لینا چاہیے۔ اتنی اہم باتوں پر نوٹس نہ لیا جائے، اور پہلی مجلس عاملہ ہو رہی ہے ان تمام باتوں کے بعد، اور میں توجہ دلا رہا ہوں کہ ان پر نوٹس لے لیجیے، پوچھیے ان سے بھی تو معلوم کیجیے کہ آخر یہ بیانات کیسے دے دیے انہوں نے۔ اور رہا استنتاج، تو یہ کوئی فقہی مسئلے کا استنتاج نہیں ہے، یہ تو ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی ترجمان اتنے بڑے بورڈ کا وہ آر ایس ایس کے ذمہ داروں سے ملتا ہے، اس کے روابط نہیں، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اور اس میں یعنی ایک خدشہ بیان کیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ترجمان کے روابط ہیں، اور ترجمان ہی جو ہوتا ہے ضمیر کو بیان کرتا ہے، اس لیے پرسنل لا بورڈ تو مشکوک ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہ صاحب آر ایس ایس سے اس کا تعلق ہو گیا، میں جانتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ جب ترجمان یہ باتیں کرے گا تو وہ ساری باتیں پرسنل لا بورڈ پہ جائیں گی۔ ہر آدمی کامن سینس، اگر آپ کی ذاتی رائے آر ایس ایس کے تعلق سے جانی جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آر ایس ایس کے تعلق سے کیا واقعی وہ جنگجو میں یہ کہتا ہوں آر ایس ایس کا بہت بڑا ہولڈ ہے اس ملک میں، اس کی حکومت چل رہی ہے، اور آج اسی کی پارٹی بی جے پی کام کر رہی ہے۔ 1925 میں آر ایس ایس قائم ہوئی اور 1920 میں جمعیت العلماء قائم ہوئی۔ اب دونوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیجیے جمعیت العلماء کہاں لے گئی کہ سیکٹر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی نمائندگی انگریزوں کے آخری دور میں 35% تھی، اور آج 1% نہیں، تو مسلمان صفر تک پہنچ گئے۔ 10 لاکھ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ سیکٹر کمیٹی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ گرے ہوئے مسلمان ہیں۔ اور آر ایس ایس نے 1925 سے کام کیا، بہت ہی منظم شکل میں کام کیا، پورے ملک۔ میرا سوال یہ ہے کہ آر ایس ایس مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ اور میسکر کے لیے تیاری کر رہی ہے یا نہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں، میں نہیں مانتا۔ یہ سب الزامات جو لوگ لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ثبوت پیش کریں، عدالت میں مقدمہ دائر کریں، حکومت کے سامنے بات کریں۔ یہ صرف اپنے جلسوں میں چند ملا مولوی بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں اس طرح کی باتیں کرنے کا مطلب یا دہشت پھیلانا یا مایوس کرنا۔ موہن بھاگوت کا بھی بیان آیا کہ ہم 3 دن کے اندر انڈین آرمی جیسی ایک آرمی تیار کر دیں گے، اور جو آر ایس ایس کے جو آئیڈیالوگز ہیں شروع سے لے کر ساورکر اور گولوالکر، یہ سارے لوگ ہم لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو اور کرسچنز کو ہندوستانی ہی نہیں مانتے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ان سب لوگوں کو کھدیڑ دیا جائے۔ تو جس آرگنائزیشن کی آئیڈیالوجی یہ ہو تو اس کے بارے میں تو یہی کہا جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی پوزیشن تھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کو آپ نے بالائے طاق رکھ دیا۔ اب آپ انسانیت کے لیے نہیں رہ گئے، آپ اپنی تنظیموں کے لیے۔ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان ہندوستان تقسیم ہوا 30 لاکھ لاشوں پر۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں نے اپنا کردار چھوڑ دیا، جو کردار معین الدین چشتی کا تھا، نظام الدین اولیاء کا تھا، صلحاء کا تھا، مجددین کا تھا۔ جب سے اسے چھوڑا تب سے اللہ غضبناک ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو یقین رکھتے ہیں کہ کوئی پتا گر نہیں سکتا درخت سے، ذرہ ہوا میں اڑ نہیں سکتا جب تک فیصلہ الہی نہ ہو، تو اللہ ہی پٹوا رہا ہے۔ اللہ نے یہ سزائیں ہم کو دی، اور مزید دے رہا ہے، دیتا چلا جا رہا ہے۔ سیریا میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں دیکھ لی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اخرجت للناس کا جو موقف اختیار کرنا تھا امت کو، اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے امت کی پٹائی ہو رہی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا مصداق یہ امت بن گئی۔ یہ امت جب تک نکل کر پوری دنیا کو مخاطب نہیں کرے گی، اس ملک میں ہندوؤں کو، بدھوں کو، سکھوں کو، جینیوں کو
اور تمام طبقات کو دعوت اسلام کا مخاطب نہیں کرے گی، اسلام کا تعارف نہیں کرائے گی، یہ پٹتی رہے گی، ذلیل ہوتی رہے گی، خدا تعالیٰ کا غضب اس پر بھڑکتا رہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے انڈیا ٹی وی پہ جو بیان دیا تھا اس میں آپ نے دو باتیں ذکر کی. سب سے پہلی بات تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے آپ نے کہا کہ پرسنل لا تو انگریزوں کا دیا ہوا نام ہے، دراصل ہمیں تو شریعت اپلیکیشن بورڈ بنانا چاہیے. حالانکہ بات اس کی الٹی ہے. شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 بنا جبکہ انگریز اس ملک میں تھے، تو شریعت اپلیکیشن لفظ جو ہے وہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے، اور پرسنل لا بنا ہے 1973 میں جو آزادی کے بعد ہے. تو یہ آپ نے اس کو الٹا کیسے کر دیا؟ آپ نے بیان ہے بات یہ نہیں جناب، شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا ہو تو شریعت اصل ہے، قرآنی لفظ ہے، حدیث کا لفظ ہے، اسلام کا لفظ ہے. پرسنل لا انگریزوں کا دیا ہوا ہے، جن کے آپ کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں، کچھ غیر پرسنل ہوتی ہیں، کچھ ڈیوائن ہوتی ہیں، غیر ڈیوائن ہوتی ہیں. یہ تقسیمات ان کی اصطلاحات کی بنیاد پر ہیں. میری جو بحث ہو رہی ہے نہیں کہ انگریزوں نے لفظ کون سا کس وقت دیا، بحث یہ ہو رہی کہ یہ لفظ ہی فی الحقیقت صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد پوری شریعت کا ایک ٹکڑا ہے، قرآن کے 2 پنے ہیں جن کو آپ دانتوں تلے دبائے ہوئے ہیں، اور باقی سارا قرآن آپ نے چھوڑ دیا ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب صرف مسئلہ زوجین کا ہے، پورا اسلام زوجین میں آ کر منحصر ہو گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے شریعت کو اصل نہیں بنایا. اگر شریعت کی تحفظ سے زیادہ شریعت کی اشاعت، شریعت کا تعارف، شریعت سب کے لیے ہے، شریعت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، شریعت سارے ہندوؤں کے لیے، شریعت عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے. اللہ کی شریعت ہے، اللہ سب کا رب ہے، اللہ کا قانون سب کے لیے. یہ بتایا کبھی آپ نے؟ تو ہمیشہ اس طرح بتایا کہ یہ ہماری جائیداد ہے، ہم ہیں اجارہ دار اس کے. تو ظاہر ہے کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے کہ یہ تحریف کر رہے ہیں، یہ ہمارے دین کی تحریف کر رہے ہیں. میں سب کا رب ہوں، یہ بتا رہے نہیں میں اس سے مسلمانوں کے رب ہے. نبی سب کے رسول ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے رسول ہیں. قرآن سب کی کتاب، یہ کہتے ہیں ہماری کتاب ہے. شریعت سب کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے قانون ہے، آسمانی قانون، اور ساری اقوام کے اس کو بتا دیا ہمارا قانون ہے. لیکن پھر آپ شریعت انٹروڈکشن بورڈ بناتے، نہ کہ شریعت اپلیکیشن، چونکہ دستور کی روشنی میں آپ شریعت کو اپلائی نہیں کر سکتے ہندوستان میں. تعلق ہے انٹروڈکشن کا، جہاں تک تعلق ہے وہ ایپلیکیشن کے ذریعے ہو تو زیادہ اچھا ہے. عمل اور اخلاق جو ہوتے ہیں وہ تعارف کا سب سے اچھا ذریعہ ہوتے ہیں. ہم یہ بتائیں گے سب کو، میں نے کہا کہ ایک اسلامک یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے ہیں اس لیے تاکہ ہندو، سکھ، عیسائی جتنے بھی طبقات کے لوگ ہیں ان سب کو ہم اسلام کا تعارف کرائیں. یہ ایک ایسا بہترین موقع ہے تعارف اسلام کا کہ آج غیر مسلم بھی اس کا استقبال کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ تیار ہے. آج جو اس راستے کو روکے گا کل خدا کے ہاں وہ پکڑا جائے گا کہ اس نے دعوت کے راستے کو روکا، اس نے بھائی چارے کے راستے کو روکا، اس نے تعارف اسلام کے راستے کو روکا، اس نے ہماری اس مسجد کے بننے کے راستے کو روکا جس میں نمازیں ہوتی، ذکر ہوتا، اعتکاف ہوتا، تلاوت. اس نے جھگڑے کی مسجد میں جانیں کھپا دی، ہزاروں انسان شہید ہو گئے 92 میں. اب دوبارہ انہی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہر ضلع میں تیاری ہے. ٹھیک ہے بھائی، اب میسیکر کے لیے تیاری کر رہا ہے پرسنل لا بورڈ جمیعت العلماء. آپ نے پھر اس کے بعد فلاح انسانیت بورڈ بنانے کا اعلان کیا، اگرچہ ساتھ میں یہ بھی وضاحت آ گئی کہ آپ کوئی بورڈ، متوازی بورڈ نہیں بنا رہے ہیں. لیکن یہ کیا ضروری تھا کہ فلاح انسانیت کے ساتھ لفظ بورڈ کا لاحقہ لگتا؟ فلاح انسانیت ٹرسٹ یا سوسائٹی یا کچھ تنظیم؟ میں آپ سے بات جب یہ کہہ رہا ہوں کہ بورڈ کی صورتحال صحیح نہیں رہ گئی ہے، کھل کر میں اس کو بتا رہا ہوں. جو کچھ جے پور میں ہوا، جو کچھ کلکتے میں ہوا، جو کچھ حیدرآباد میں ہوا، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، اوپر کی چھلکے نہیں ہیں، یہ اندر کا بگاڑ ہے. اور موقف میرا عدالت میں سارے مسائل لے جانا، اس کے بارے میں میرا موقف ان کے خلاف ہے. طلاق کے مسئلے میں میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ جب اس کی گنجائش ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں اور بہت سے محدثین و فقہاء اس طرف گئے ہیں تو اس کو اختیار کرتے تو آج یہ ذلت نہ ہوتی. سپریم کورٹ نے طلاق کا مسئلہ ختم کر دیا کہ 3 طلاق لغو ہے، بے معنی ہے. پھر اس کے بعد پارلیمنٹ نے جو بل پاس کیا وہ بل منظور ہونا ہے. جناب اویسی صاحب نے مجلس عاملہ میں مخاطب کرتے ہوئے ذمہ داروں کو یہ فرمایا تھا کہ یہ آپ کا بل اب اسی حالت میں رہے گا کیونکہ اپریل میں بی جے پی کی اکثریت راجیہ سبھا میں ہونے والی ہے. یہ بات انہوں نے کہی تھی. اس کا مطلب یہ کہ کچھ ترمیم ورمیم ہونی نہیں. تو یہ ساری شکستوں پہ شکستیں جو پرسنل لا بورڈ کو ہو رہی ہیں، غلط حکمت عملی، غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور بابری مسجد کے بارے میں جو ان کا موقف ہے، میں کہتا ہوں لوگ لکھ لیں، اس کو لکھ لیں کہ سوائے اس کے کہ یہ قتل و قتال اور نفرت کی آگ لگانے کا راستہ ہے اور کوئی نہیں، اس کا انجام اچھا نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ فلاح انسانیت ایک متوازی بورڈ ہے یا متوازی بورڈ نہیں ہے؟
یہ ایک ایسا بورڈ ہے جس میں غیر مسلموں کے نمائندوں کو لیا جائے گا. چیف جسٹس سے سابق چیف جسٹس اس کے صدر ہوں گے, اور تمام مذاہب کا ایک ایک بڑا نمائندہ نائب صدر ہوگا, اور اس کے بعد اس میں میڈیکل ہیلپ کا بھی, اور لیگل اسسٹنس کا بھی, اور ویمن رائٹس کا بھی, اور چلڈرنس کے رائٹس کا بھی ہوگا, اور پھر اسی میں ایک شریعت ایپلیکیشن دیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے پرانے دور میں مہاراجاؤں کے دور میں پہلی صدی میں جیسے علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھا, میں نے بھی اپنے رسالے میں حوالہ دیا کہ یہاں قاضی شرعی ہوتے, تو اب قاضی شرعی والی حیثیت ہو اور حکومت منظوری دے تاکہ قاضی اپنی بات جو کہے اور جو فیصلہ کرے اس کا نفاذ ہو سکے. ہم چاہتے ہیں اس طرح کی کوشش ہو, ایک پیرالل ادارے کی شکل نہ ہو جس پر اعتراض بھی وقتاً فوقتاً ہوتا ہے, کبھی قانون والوں کو, کبھی عدالت والوں کو. تو قاضی شرعی کا تعین کیا جائے, اور جو عدالتیں ہیں انہی عدالتوں میں ایک قاضی شرعی بھی موجود رہے. اس طرح جو مسائل ہوں گے وہ زیادہ بہتر شکل میں ہوں گے, اور ہم شریعت کو پوری طرح پیش کرنا چاہتے ہیں. یعنی شریعت کے بہت سے ایسے اجزاء ہیں جن کا کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے, تو ان کا تمدنی زندگی سے تعلق ہے, آئلی زندگی سے تعلق ہے, بہت سی اخلاقیات سے تعلق ہے. شراب کے خلاف ہم کو مہم چلانی چاہیے, جوئے کے خلاف ہم کو مہم چلانی چاہیے, رشوت کے خلاف چلانی چاہیے. صرف مسئلہ طلاق طلاق طلاق, آخر کیا تصویر ہمارے سامنے آئی. آج جو گد بنی ہے, جو میڈیا پر گد بنی ہے علماء کی, اور جو گد بنی پرسنل لا بورڈ کی طلاق ثلاثہ کے موضوع پر, اس سے زیادہ میں تصور نہیں کر سکتا کہ اور کچھ ہو. میں اسی پر سوال اگلا کرنے والا تھا کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی, علماء کی, اور بلکہ شریعت کی بھی گد بنائی گئی ہے میڈیا کے اوپر, تو کیا پھر اسی میڈیا کو, دجالی میڈیا کو استعمال کر کے مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف جو بھی آپ کا موقف آیا یا جو بھی آپ کی بات آپ نے رکھنی تھی, کیا وہ اس دجالی میڈیا کو اختیار کر کے ہی رکھنی چاہیے تھی؟ سوال یہ نہیں, سوال یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ تو آ رہا ہے, سبھی کی باتیں لے رہا ہے, نقل کر رہا ہے, اور طلاق کا موضوع میڈیا ہی میں تو زیر بحث رہا, کہیں اور تو نہیں رہا. جناتی دنیا میں تو نہیں تھا, آسمان کے ملائکہ تو نہیں بحث کر رہے تھے. یہی آپ کا میڈیا تھا جو انٹرویو لے رہا تھا, یہی میڈیا تھا جو علماء کو بلا رہا تھا, بلا رہا. تو جو درگت بنی میڈیا میں بنی, اب میڈیا میں صفائی پیش کرنی. ہم آج ماشاءاللہ تمام میڈیا میں اللہ کی بات کر رہے ہیں, ہم نبیوں کی بات کر رہے ہیں, ہم ولیوں کی بات کر رہے ہیں, ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں. میڈیا کو توفیق نہیں ہوئی تھی ان باتوں کو نقل کرنے کی, لیکن آج وہ جب ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہماری یہ باتیں ان کو نقل کرنی پڑ رہی. ہم کو یہ چاہیے کہ میڈیا کا ہم انبیائی مشن ہے, مشن کو ادا کرتے رہے. اگر ویڈیو جو ہے ٹیڑھی ہو گئی, اس کو ذرا سا سیدھا کر لیں, جزاکم اللہ. جی, آخری دو سوال ہیں. سب سے پہلا جو سیکنڈ لاسٹ میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر سب کچھ اچھا نہیں ہے, اور گزشتہ چند سالوں سے اس طرح کی یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو کسی بھی سسٹم میں اگر کچھ بگاڑ آتا ہے تو مناسب یہ لگتا ہے کہ سسٹم کا حصہ بن کر آپ اس بگاڑ کو ٹھیک کریں. اگر آپ اس سسٹم سے نکل گئے تو اس میں اگر کچھ بگاڑ ہے آپ کے بقول, تو اس بگاڑ کے صحیح ہونے کی جتنی بھی امکانات تھے وہ سارے ختم ہو گئے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس سسٹم میں باقی رہتے اور اس بگاڑ کے خلاف آواز اٹھاتے. یہ میرا تجربہ رہا کئی سالوں سے کہ اب ایسی صورتحال ہے کہ وہاں سنجیدگی کے ساتھ مسائل پر غور نہیں ہو رہا. اب اتنا سنگین, میرے نزدیک سب سے بڑا سنگین مسئلہ وہ تھا جو ترجمان نے بیان کیا, اس پر غور کے لیے تیار نہیں, سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. مجھے آپ بتائیے کہ 1949 میں مورتیاں رکھی گئی تو کون تھا یہ مائی کا لال, یہ بڑے علامہ دہر جس نے اس مورتی کو نکالا. جب 86 میں شیلا نیاز ہوا اور یہ سب کانگریس کراتی رہی تو کون تھا جو اس کے لیے مقابلے پر آئے. 92 میں نرسمہا راؤ نے اپنی نگرانی میں مسجد توڑوائی. مجھے بتائیے کہ صاحب 1947 سے کانگریس اس ملک میں رہی, 25,000 فسادات ہوئے. مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم تقریروں میں فرماتے ہیں یہ سارے فسادات کانگریس کے دور میں ہوئے. بابری مسجد کی مورتی کانگریس نے رکھوائی, بابری مسجد کا شیلا نیاز کانگریس نے کروایا, بابری مسجد کو ڈھانے کا عمل کانگریس نے کیا, اور کانگریس ہی صنم ہے, وہی ہبل دیوتا ہے, اسی کی پوجا ہو رہی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا یہ قرآن کے نزدیک جائز ہے؟ کیا حدیث اس کو جائز کہتی؟ کیا یہ جو موقف ہے, یہ جو ہمیں دھتکارتا رہا, جس نے ہم کو شودر بنایا سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق, جس نے بابری مسجد کو توڑوایا, اسی کا سہارا لینا ہے, اسی کے ذریعے جینا ہے. یہ کون سی عقل ہے, کون سی منطق ہے؟ اور عدالت لادینی عدالت ہے. ابھی اس نے آپ کو ایک تھپڑ رسید کیا طلاق کے مسئلے میں, اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں تھا, ہندو مسلم قضیہ نہیں تھا. جب اس میں آپ کو انصاف نہیں ملا تو اس اتنے سخت مسئلے اور
घर मसले में आप उम्मीदवार हैं कि आपकी वहां मस्जिद बनेगी? ये सब भोलेपन की बातें हैं, और ये भोलेपन उनका घर में रहता, अपनी खानकाह में हु हक करते, इल्लल्लाह करते तो कुछ नहीं था। तमाम पब्लिक को मरवाना चाहते हैं, नफरत की आग लगी हुई है, उस आग में तेल डालना चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप रविशंकर से क्यों मिले? रविशंकर के बारे में एक आम ख्याल ये है कि ये शख्स बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है, और मैं खुलेआम कहता हूं, ये वीडियो बहुत से लोग वो भी देखेंगे जो रविशंकर के चाहने वाले हैं। तो रविशंकर से मिलना एक बहुत ही आपके मौकिफ को हल्का करने वाली चीज थी। अगर आप डायरेक्ट फरीक से मिलते, जो लोग भी ये बात कहते हैं वो खुद बड़े हल्के हैं। रविशंकर मुझसे मिले, मैं उनसे नहीं मिला। वो मेरे घर पर बेंगलोर में आए, जहां मेरा क़याम रहता है, वहां उन्होंने आकर बात की, और मैंने उनसे बात की। वो सब सारी दुनिया में अलल मला सुनी गई। मैं बैठ के उनसे जो बात कर रहा हूँ तौहीद की और इंसानियत की और अदल की और इंसाफ की, वो कमरे में नहीं कर रहा हूँ, और फिर उनसे नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात तमाम साधु संतों से हो रही है, होती रहेगी। इसको जो वो मुगालते में डाल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। रविशंकर एक इंसान है जिन्होंने एक इब्तिदा कर दी। लेकिन अब हमारी जो मुलाकातों का दायरा है, अभी आप देखेंगे इंशाअल्लाह हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने बोर्ड की जो तश्कील का फैसला किया है, उसमें जो हिंदुओं में सबसे बड़े होंगे, बुद्धों में बड़े होंगे, सिखों में बड़े होंगे, ईसाइयों में बड़े होंगे, मुल्क में जो मज़ाहिब है इनके जो बड़े हैं, इन सबको बुला के बैठेंगे कि आपस में जितने मसाइल हैं, सड़कों पर आज मारा जा रहा है, कभी गाय का इल्जाम, कभी लव जिहाद का इल्जाम, और कभी इंडियन मुजाहिदीन का इल्जाम, क्या क्या इल्जामात है, सब ये झूठ बोला जा रहा है, जो फ्रॉड हो रहा है, जो नफरत की आग लगाई जा रही है, इस आग को बुझाना है। और इस आग को बुझाने के लिए मिलना पड़ता है। इसके लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जाता। एक आखिरी सवाल और करूंगा कि रिश्वत का आपके ऊपर इल्जाम लगा और पूरी मिल्लत इस्लामिया ने बैक ज़बान उस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। मैं समझता हूं ये एक नेक फाल है, ताकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी कुछ अराकीन की तरफ से बयान आया कि हम इस इल्जाम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते। तो अब सवाल ये है कि उन्होंने इस नेकफाल, मैं समझता हूं कि एक नेकफाल है और इज्तिमाइयत इससे साबित हुई, जिससे आपका ये इल्जाम जो आपके खिलाफ लगा था ये आगे नहीं बढ़ पाया। तो क्या उस इज्तिमाइयत की खातिर सलमान नदवी खामोश नहीं रह सकते? उवैसी साहब ने अपनी वो जबान जो गैर मुहज्जब है और मारूफ है पूरे मुल्क में अपनी बदतहजीबी में, पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में जो गाली गलौज किया उन्होंने, ये पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास की सबसे अहम तकरीर थी, वही मेजबान थे। और जो कुछ कहा आजम खान है और जो कुछ कहा फला बहुत से लोगों ने, तो बात उसकी ना कीजिए। हमारा दिफा इस मौके पर जो सबसे बड़ा दिफा किया वो गैर मुस्लिमों ने किया। यहाँ तक कि अयोध्या की तंजीम से अमरनाथ को निकाल के फेंक दिया गया। रविशंकर ने उसको अपनी तंजीम से निकाल के फेंका हो। तमाम अखबारात में ये खबरें आई। मुसलमानों की तरफ से दिफा से ज्यादा इस वक्त उन्होंने दिफा किया। अब जाहिर है कि ये तो अल्लाह की तरफ से है कि एक शख्स ने झूठ बोला जो बड़ा जिम्मेदार शुमार होता था, वो खुद ही जलील हो गया। अब इसमें हमारे मुसलमान भाइयों में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम सिर्फ कीचड़ उछालना है और जोर शोर से बातें करना, सलमान साहब के साथ ये हो गए। जाहिर है कि अब ऐसे लोग बड़े हल्के हैं, इनकी मेरे नजदीक जरा भी हैसियत नहीं है। मैं जानता हूं कि बस इनका शोर होगा, ऐसे ही ठंडा पड़ जाएगा, मौत की नींद सो जाएंगे। इसलिए मैं जिस मिशन को लेके चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो अंबियाई मिशन है। कभी भी नबियों ने प्लाटों की बात नहीं, कभी भी किसी ढांचे की बात नहीं की। काबे में 360 बुत थे और नबी पाक 13 साल तक उसी का तवाफ करते रहे। सफा और मरवा पर इसाफ और नाइला की देवियां थी और उसी में सही करते रहे। यहाँ तक कि जब सन 7 में हिजरत के बाद उम्रतुल क़ज़ा के लिए पहुंचे तो काबे का तवाफ करते रहे और 360 बुत उसके अंदर रहे और बाहर 360 बुत रहे। ये नबवी तारीख है। नबी झगड़ते नहीं, रैली नहीं करते, एहतजाज नहीं करते, मुजाहरे नहीं करते। ये जो थकी हुई बीमार मदकूक कैंसर ज़दा सियासत है हमारी पार्टियों की, इस पर अल्लाह को रहम नहीं है। नबी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम की तर्जुमानी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप इस शो में तशरीफ लाए। नाजरीन, मौलाना का मौक़िफ़ बहुत ही वाज़ेह अंदाज से सामने आ गया है और इससे पहले भी आपने अपने मौक़िफ़ का बहुत खुलकर इजहार किया और इस इंटरव्यू में और मजीद वज़ाहत के साथ ये चीज़ें सामने आ गई हैं और बहुत वाज़ेह अंदाज से मौलाना ने पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके तरीक़ेकार से भी इख्तिलाफ किया है। हमारा और आपका जो इसके मुकाबले में रवैया होना चाहिए वो महज खालिस इल्मी और दीनी होना चाहिए। अगर हमें मौलाना के मौक़िफ़ से इत्तेफाक है तो हम उस इत्तेफाक का इजहार करें, अगर इख्तिलाफ है तो फिर उसके बावजूद भी हम दायरे कार में रहते हुए, दीनी हुदूद में रहते हुए इख्तिलाफ का इजहार करें। लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर
اور کچھ افراد نے اپنے تحریروں کے ذریعے اپنی تقریروں کے ذریعے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ قطعاً غیر دینی، غیر اسلامی، غیر شرعی ہے، اور ہماری شریعت قرآن و سنت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ ملک کے موقر عالم دین ہیں اور ہمارے سروں کا تاج ہیں، اگر مولانا اپنا کوئی موقف رکھتے ہیں تو اس موقف سے ہم 1000 بار اختلاف کریں گے اور شرعی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اختلاف کریں گے۔ اس شو میں مولانا نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کہا، وہ اس شو کی آفیشل اوپینین نہیں ہے، اور مقصد یہی ہے کہ مولانا کا موقف بھی سامنے آ جائے اور کچھ وضاحتیں جو مولانا سے مطلوب تھی وہ بھی ہو جائیں، کچھ سوالات جو دل میں تھے وہ بھی سامنے آ جائیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا نے یہ وقت نکالا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبارک اللہ